إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں معزز حاضرین دنیاوی تجربے کی بنیاد پر ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس روئے زمین پر جسے بھی سانسیں دی ہے اس روئے زمین پر جن مخلوقات کو بھی برپا کیا ہے ان کے لیے ان کی زندگی کی انتہا بھی مقرر کر رکھی ہے اللہ رب العزت والجلال نے جسے زندگی دی ہے اسے موت کا جام پینا ضرور ہے خواہ وہ مالدار سے مالدار انسان ہو یا فقیر سے فقیر تر ہو نہ تو مال و منال کی ریل پیل مال و منال کی کثرت انسانی زندگی میں پل بھر کا اضافہ کر سکتی ہے اور نہ فقر و فاقہ اور محتاجگی کی دقت اور پریشانی اس اجل میں پل بھر کی کمی کر سکتی ہے جو اجل اللہ رب العزت والجلال نے اس کے تقدیر میں لکھ دیا تھا زندگی اور حیات زندگی اور موت کا یہ چلن اللہ رب العزت والجلال کا یہ نظام
اسے ہر انسان کو اپنے زندگی میں سامنا کرنا ہے، فیس کرنا ہے، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، چاہے ولی ہو، اولیاء ہو، انبیاء ہو، عام انسان ہو، سب کو اس جام کو پینا ہے اور اس سے دوچار ہونا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کہ جو کیا ہے نبی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ کسی بھی انسانوں کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے ہم نے اس دنیا میں ہمیشگی کی زندگی نہیں بنائی۔ اگر آپ وفات پانے والے ہیں تو کیا وہ لوگ زندہ رہنے والے ہمیشہ؟ جو لوگ آپ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کیا وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہنے والے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو جسے اللہ نے اس روح زمین پر برپا کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ موت کا مزہ چکھنے والا ہے، وہ موت کا مزہ چکھنے والا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو۔ اللہ رب العزت والجلال نے بڑے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں اس بات کا تذکرہ کیا اور فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، آپ جہاں بھی ہو موت کا آئینی پنجہ آپ کو اپنے قابو میں کر لے گا، موت کی یہ مصیبت آپ کو آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے آپ قلعہ میں پناہ لے لیں، آپ قلعہ میں پناہ لے لیں تاکہ موت سے آپ بچ سکے، تو ایسا نہیں ہونے والا ہے، بلکہ آپ جہاں بھی ہیں اگر موت کا اور وقت آ پہنچائے، اجل جو اللہ نے مقرر کیا تھا آپ کے لیے وہ وقت آ چکا ہے، تو وہ آپ کو آ کر دبوچ لے گا، سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اس دنیا میں مال و منال، عزت اور جاہ، جو کچھ بھی آپ کے قابو میں ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ ساری چیزیں نچھاور کر دیں گے، تب بھی آپ اس مصیبت سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ جہاں بھی تم ہو، اور یہ بھی اللہ رب العزت والجلال کا عجب نظام ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں موت کہاں آنے والی ہے۔ کوئی پوری زندگی کسی سرزمین پر گزار دیتا ہے اور اس کی موت اسے کھینچ کر دوسری جگہ پہ لے آتی ہے، اس لیے کہ اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ موت اسے اپنے لوگوں کے بیچ میں آنے والی ہے یا کہیں اور جگہ پر جا کر آئے گی۔ چند چیزوں کا علم اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، اس میں ایک چیز کا یہ بھی علم ہے کہ آپ کا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، آدمی کو نہیں پتا ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وہ کس سرزمین پر جا کر اسے موت آئے گی، اس بات کا اسے علم نہیں ہے، اس بات کا اسے علم نہیں ہے کہ اسے کس جگہ پر جا کر موت آئے گی۔ اور جب موت کا یقین ہے ہمیں، تو اس کے بعد کی زندگی اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سانسیں بھر ہوئی یہیں پہ ہمارا سارا کام ختم ہو گیا اور اس کے بعد ہمیں آگے کی زندگی کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے جہاں پہ موت کا تذکرہ کیا وہاں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور اس کے بعد قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم نے جو اعمال بند کوٹریوں میں انجام دیا ہے یا ہم نے سر عام اللہ کے حکم کی اور اس کے شریعت کی جو مخالفت کی ہے، ایک ایک حکم کا فیصلہ ہوگا، ایک ایک باتوں کو اللہ رب العزت والجلال قبول کروائے گا اور اس کے بعد فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہاں پہ اللہ رب العزت والجلال نے کامیابی کا معیار بھی مقرر کر دیا کہ دنیا میں ہمارے یہاں کامیابی کا معیار بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جس نے مال و دولت کما لیا وہ کامیاب ہے، جو عزت کمانے میں کامیاب رہا، جو عزت بنانے میں، اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے میں کامیاب رہا، اسے دنیا میں کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ یا کوئی بہت بڑا عالم ہو وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہو، لیکن آخرت کے دن جو جہنم کے آگ سے بچا لے گیا اپنے آپ کو وہی کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ،
اور جہنم کی آگ سے بچ کر جو جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ اور یہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم اپنے رب کو فراموش کر رہے ہیں، اس کے شریعت کو چھوڑ رہے ہیں، جیسے ہی آنکھیں بند ہوگی یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ صرف ایک دھوکہ تھا، ایک فریب تھا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیسا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ساری زندگی ہم جس کے حصول میں گزار دیتے ہیں، جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہے ہمارا ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ جس اولاد کے لیے، جس رشتہ داری کے لیے، اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم اللہ کے احکام کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے، بسا اوقات جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہے وہ اولاد وہ یہ سوچتی ہے کہ کیسے آخری ذمہ داری کو نبھا کر اس کے بعد اعزاء و اقربا میں، رشتہ داروں میں اس بات کی بسا اوقات جھگڑا تک، لڑائی تک ہونے لگتا ہے کہ باپ کی وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اگر ہم نے دنیاوی زندگی میں جب تک ہماری جسم میں جان ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہے، اگر ہم نے خود اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تو اس کے ذمہ دار ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہم اپنی آخرت کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا تو اس کے ذمہ دار سب سے بڑے ہم ہیں۔ اس لیے کہ چاہے ہم جتنا بھی موت سے آنکھیں چرائیں، اس کا تذکرہ نہ کریں، لیکن یہ ایسی مصیبت ہے جو آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ ہم جس سے بھاگ رہے ہیں ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، لوگوں سے کہیے کہ ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جو موت جس سے تم نظریں چرا رہے ہو، جس سے تم بھاگ رہے ہو، یہ موت تمہیں اپنے قابو میں کرنے والی ہے، تم سے ملنے والی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر اس اللہ کے پاس جانا ہے، اس رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جس سے کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں کی خیانت، ہمارے الفاظ سے دوسروں کو مطعون کرنا، چاہے اشارتاً ہو، کنایتاً ہو یا واضح طور سے ہو، سب اللہ جانتا ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ رب العزت والجلال خبر دے گا، بتلائے گا کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا تھا۔ بلکہ ہماری اعضاء و جواری اگر ہماری زبان کا ساتھ نہ دے، زبان اللہ رب العزت والجلال اعضاء و جوارے کو گویائی دے گا، وہ بیان کرے گا چیخ چیخ کر کے ہم نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ بلکہ اسی پر بس نہیں، یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں، اس زمین کو اللہ رب العزت والجلال گویائی دے گا اور وہ بیان کرے گی۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ زمین بھی بیان کرے گی، زمین بھی یہ کہے گی کہ اس آدمی نے زمین کے کس خطے میں، کس کونے پر، کس جگہ پر فلاں گناہ کو انجام دیا تھا، اس کی بھی گواہی دی جائے گی۔ تو یہ اس قدر بے ثباتی ہے زندگی میں، موت کی روزانہ خبریں ہم سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد یقین کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مناتے رہتے ہیں، یقین کرتے ہوئے ہم یقین رکھتے ہیں دلوں میں، لیکن ہم اسے یاد نہیں کرنا چاہتے، ہم اسے یاد نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا سے اس قدر لگاؤ ہے کہ موت کی یاد ہم کرنا نہیں چاہتے، اور موت کی یاد کے لیے سب سے بہتر اور سب سے اچھا اسلوب یہ ہے کہ ہم جو لوگ جن کی آخری سانسیں چل رہی ہے ہمارے اعزاء و اقربا میں، جو موت سے ابھی دو چار ہو رہے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، ان کی بے بسی کا مظاہرہ کریں، ان کی بے بسی دیکھیں کہ وہ کیسے ساری زندگی جس کی مثالیں دیا کرتے تھے، ان کی توتی بولا کرتی تھی، آج آخری وقت میں ان کی بے بسی کا عالم کیا ہے، ان کی بے بسی کا عالم کیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے جو آیت میں نے پڑھی سورہ ملک کی، اس میں اللہ نے زندگی اور موت و حیات کو پیدا کرنے اور اس کو برپا کرنے کا مقصد ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات الذی خلق، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے زندگی اور موت بنائی، کیوں بنائی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اللہ نے موت و حیات کو برپا کیا تاکہ دیکھے کہ زندگی میں کون اچھا عمل کر رہا ہے۔ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ اچھا عمل سے مراد کیا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ اچھا عمل سے مراد یہ کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جب آدمی زندگی میں اپنی مگن ہے، خوشیاں منا رہا ہے، اس وقت اپنی موت کو کون یاد کرتا ہے؟ اس وقت اپنی موت کو کون یاد کرتا ہے؟ اس کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کون کرتا ہے؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ زندگی کے خوشیوں میں کہیں ہم اس قدر مگن تو نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو اور موت کے بعد ہمارے ساتھ جو معاملات ہونے والے ہم نے اس کو بھلا دیا۔ کہتے ہیں اسی لیے اللہ نے موت و حیات کو برپا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ موت کے لیے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا کون ہے۔ اور یہی اصل میں عقل مندی ہے، یہی اصل میں عقل مندی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے افضل آدمی کون ہے؟ سب سے افضل اور بہتر آدمی کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے اور کہتے ہیں احسنہم اخلاقا، سب سے بہتر اور افضل آدمی وہ جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ کون؟ جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ اس آدمی کا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے اکثرہم للموت ذکرا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، کہ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے۔ واحسنہم لما بعدہ استعدادا، اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا جو ہے اولئک الاقیاس، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی اور کہا کہ اولئک الاقیاس، یہی عقل مند لوگ ہیں جو احسنہم لما بعدہ استعدادا، جو اس کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے کہا کہ موت کو یاد کرنا ہے تو قبروں پر، قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، تاکہ دیکھو کہ کل تک جن کی شان و شوکت تھی آج وہ کس طرح 2 گز زمین کے نیچے مٹیوں کے ڈھیر میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ان کا۔ چند دنوں تک لوگوں نے گمیاں منائی، اس کے بعد لوگوں نے انہیں بھلا دیا، آج کوئی انہیں یاد کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی مناسبت پڑ گئی لوگوں نے ذکر خیر کر دیا، ورنہ وہ بھی آج کرنے والا نہیں ہے۔ جاؤ جا کر دیکھو کس قدر بے بسی میں آج ان کے اعمال کے علاوہ کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں صحابہ سے کہ میں نے اپنے ماں کی مغفرت کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی۔ استاذنت ربی ان استغفر امہا، میں نے اللہ سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے ماں کے لیے مغفرت طلب کروں۔ فلم یؤذن لی، مجھے اجازت نہیں دیا گیا، مجھے اجازت نہیں دیا گیا، چونکہ کفر پر ان کی وفات ہوئی تھی اس لیے اجازت نہیں دیا گیا۔ واستاذنت ربی ان ازور قبرہا، اور میں نے یہ اجازت طلب کی کہ کم سے کم مجھے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت دی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی۔ صحابی کہتے ہیں جو حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے پاس پہنچے، آپ قبر کے پاس پہنچ کر آپ نے قبر کو دیکھا، اس کے بعد آپ خود بھی روئے، آپ اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ تھے وہ سب رونے لگے۔ یہ رونا، یہ بے بسی کو یاد کر کر یہ رونا ہے۔ ایک تو ماں کی شفقت، دوسری یہ قبر کی تاریکی، قبر کی جو آخرت کی پہلی منزل ہے اس کی پریشانی کو یاد کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی موقع پڑتا تھا، جب بھی مناسبت پڑتی تھی، لوگوں کو اس بات کی ضرور نصیحت کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے میں جاتے ہیں، ابھی قبر کی کھدائی جاری رہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک تنکے سے بیٹھ کے ایسے کھودتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ اکرام سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استعدوا لمثل هذا اليوم، استعدوا لمثل هذا اليوم، آج جو سامنا تمہارا یہ بھائی کر رہا ہے اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو، اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو۔ استعدوا لمثل هذا اليوم، اس لیے کہ اس دن سے کسی کو مفعل نہیں ہے، اس دن سے کسی کو مفعل نہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب روئے، اس کے صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے دوسرے مراحل کا تذکرہ کرتے نہیں روتے تھے، لیکن جب قبر کا تذکرہ کرتے تھے تو قبر کو یاد کر کے وہ
بیزار و قطار رونے لگتے تھے، زار و قطار وہ رونے لگتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. جو آدمی وہاں سے کامیاب ہو گیا اس کے بعد کی منزلیں اس کے لیے زیادہ آسان ہے. کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ما رأیت منظرا افظع من الا والقبر افظع من، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، کہ میں نے جو بھی بھیانک سے بھیانک منظر دیکھا ہو لیکن جب قبر کا تذکرہ ہوتا تھا تو اس سے زیادہ بھیانک میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا. اس سے زیادہ بھیانک جب قبر کا تذکرہ ہوتا تھا تو اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے نہیں دیکھا. یہ کون ہے؟ یہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ جب ان اتنا روتے تھے، روتے روتے صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ ان کے پورا جسم، پوری داڑھی سے لے کر جسم تک بھیگنے لگتا تھا. اور کہتے تھے کہ اس لیے کہ میں نے نبی کو یہ سنا فرماتے ہوئے کہ قبر سے بھیانک منظر میں نے نہیں دیکھا. لیکن ان سارے باتوں کے باوجود ہم غافل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دو چیزیں ہمارے دلوں میں رچ بس چکی ہے. ایک دنیا سے محبت، اس میں جوان بوڑھا سب برابر ہے. آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، بلکہ جب وہ بڑا ہوتا رہتا ہے لیکن وہ اپنی اتنی آرزویں وہ پال کے رکھتا ہے کہ اس کی سانسیں کم پڑ جاتی ہیں لیکن آرزویں پوری نہیں ہوتی ہے. صحیح بخاری کی روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول العمل، کہ آدمی بڑا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے لیکن دو چیزوں میں وہ جوان رہتا ہے. فی حب الدنیا وطول العمل، دنیا سے محبت اس کی بڑھتی جاتی ہے، دنیا سے محبت وہ بڑھاتا رہتا ہے. وطول العمل، اور لمبی لمبی آرزو پالتا ہے، لمبی لمبی امیدیں کرتا ہے. اس لیے کہ وہ موت کو یاد نہیں کرتا. اگر آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو تین چیزوں کی توفیق اسے ملتی ہے. اگر موت کو انسان یاد کرتا رہتا ہے تو اسے تین چیزوں کی توفیق اللہ کے فضل و کرم سے ملتی رہتی ہے. نمبر ایک، اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے. وہ بار بار اللہ کے سامنے جھکتا ہے، یاد کرتا ہے کہ اگر زندگی میں میں نے کوئی غلط کام کیا اور توبہ نہیں کیا، اگر اللہ کے سامنے جھک کر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہیں کروائی تو کل کے دن سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہیں ہوگا. اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے. دوسری، اسے قناعت نصیب ہوتی ہے. ہائے ہائے کا نعرہ وہ نہیں جپتا کہ زندگی میں مال آئے. آج ہمارا انداز، ہمارا زندگی کا معیار یہ ہے کہ مال آئے، چاہے کیسے بھی آئے، کہاں سے آئے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے مال آنا چاہیے. لیکن جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے اسے زندگی میں ایک قناعت رہتی ہے کہ یہ زندگی میں ہائے ہائے کر کے حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے، کل کے دن اعمال کے علاوہ کوئی ساتھی نہیں ہوگا. اور تیسری چیز جس کی توفیق اسے ملتی ہے، اسے عبادتوں میں لذت ملتی ہے. اسے عبادتوں میں ایک مٹھاس نصیب ہوتی ہے جو اس آدمی کو نہیں مل سکتی. اس آدمی کو نہیں مل سکتی جو دنیا میں مگن ہے، جسے موت، جو اپنی موت کو یاد نہیں کرتا، اسے وہ اپنی عبادتوں میں وہ لذت نہیں مل سکتی جو ایک ایسے انسان کو ملتی ہے جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے. اس کے برعکس جو آدمی موت سے غافل ہوتا ہے، نہ اسے توبہ کی توفیق ملتی ہے، نہ اسے زندگی میں قناعت ملتی ہے، نہ اسے عبادتوں میں مٹھاس اور لذت ملتی ہے. آ جاتا ہے عبادت کو انجام دینے لیکن اسے لذت نہیں ملتی. لوگوں، بزرگوں، دوستوں، موت کی سختی کو یاد کرو جس سے ہم سب کو دوچار ہونا ہے. اللہ نے فرمایا، جو آیت سورہ قاف کی میں نے چند آیات پڑھی اس میں اللہ نے کیا ذکر کیا؟ اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت اپنی ساری سختیوں کے ساتھ آ پہنچی. یہی وہ چیز ہے مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ جس سے تم بھاگا کرتے تھے. یہی وہ چیز ہے جس سے ہم بھاگا کرتے تھے. یہ ایسی بے چینی ہے جس سے سب کو جس کا سامنا کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کا آخری وقت یاد کیجئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آخری وقت ہے، ایسی بے بسی کا وقت ہے، بے چینی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ بار بار اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ڈال کر اپنی پیشانی پر پانی لگاتے ہیں، پوچھتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، موت کی بہت سختی، موت کی بہت سختی ہے. لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ہستی جس کی ساری اگلی اور پچھلی گناہیں معاف ہے. تب ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ اللہ سے ہم عفو درگزر کی امید کرتے ہیں لیکن اگر تیاری نہیں ہے تو سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہیں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کا آخری وقت. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے، اپنے بیوی کے سامنے رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاش کہ اس وقت کے لیے کوئی نیک عمل کرے، اس وقت کے لیے کوئی نیک عمل کرے، اور یہ کہہ کر وہ رونے لگتے ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ آپ صحابی ہیں، آپ نے اپنی پوری زندگی نبی کے صحبت میں گزار دی اور آپ رو رہے؟ کہتے ہیں میں موت سے خوف کھا کر نہیں رو رہا ہوں، میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ کل آنکھیں بند ہو جائیں گی، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ ابو ہریرہ جس نے پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بیان کرنے میں گزار دی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں رو اس لیے رہا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے، اس کے بعد جو آنکھیں بند ہونے کے بعد جو سفر شروع ہونے والا ہے وہ بہت لمبا سفر ہے، اور زاد راہ بہت تھوڑی ہے۔ سفر بہت لمبا ہے، لیکن سفر کا جو سامان ہے وہ میرے پاس بہت مختصر۔ یہ کون؟ یہ صحابی رسول حضرت انس کہتے تھے کہ اگر 2 راتوں کو آدمی یاد کر لے تو اس کے بعد اسے اپنے راتوں کے میں چین اور سکون نہ ہے۔ اگر 2 رات آدمی اپنے زندگی میں یاد کرے تو اسے اپنے راتوں میں چین و سکون نہ ہے۔ پہلی وہ رات جس رات میت کی قبر میں پہلی رات ہوتی ہے، جب اس کے اعزا و اقربا اسے قبر کی اس تاریک کوٹری میں چھوڑ کر آنے لگتے ہیں، جہاں جاتے تو کئی ہیں لیکن بچتا ہے اس کے ساتھ قبر میں صرف اور صرف اس کا عمل۔ کہتے تھے حضرت انس اگر اس رات کو آدمی یاد کرے تو زندگی میں راتوں میں اسے چین اور سکون نہ آئے۔ اور دوسری وہ رات جس رات کی صبح قیامت قائم ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حالات سے سیکھیں۔ یہ زندگی اور موت جو اللہ رب العزت والجلال نے برپا کی ہے ہماری آزمائش کے لیے، ہم اس زندگی میں جب تک سانسیں چل رہی ہیں ہم ان سانسوں کو غنیمت سمجھیں اور یہ سوچیں کہ آج جس صبح میں ہم نے آنکھیں کھولی ہے کل صبح ہمیں نصیب ہو نہ نصیب ہو اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہیتے صحابہ عبداللہ ابن عمر کو نصیحت کی، ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کہا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں اجنبی اور مسافر بن کر رہو، دنیا میں اجنبی اور مسافر بن کر رہو۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب بھی صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام ہو جائے تو اگلی صبح کا انتظار مت کرو، کسے پتہ ہے کہ یہ زندگی کی یہ شام کل پھر دوبارہ ہمیں ملے یا نہ ملے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، ہمیں موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں بار الہ تو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ ہماری سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا جب وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ زباں سے نکلنے والا تیرا کلمہ ہو، کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔